سارے اگر سلام دی آواز سن رہے ہو تو محبت نال جواب دیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے بھائی بزرگ جڑے بیٹھے نے تھوڑا تھوڑا اگے قریب آ جائے، جگہ خالی پئی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینکم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، آخر شب گریزاں ہوگی جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ کہو انشاءاللہ۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے بابا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قرباں، جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قرباں، پھر ان سب کو خوشخبری جنت کی ملی ہوگی۔ قائد پنجاب حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی، صدر جمعیت اہل حدیث پنجاب، اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ اسٹیج پر علماء کرام کی کثیر تعداد جلوہ افروز ہے۔ جناب سید آصف مشتی صاحب، امیر جمعیت اہل حدیث تحصیل خانیوال، قاری عبداللہ سلفی صاحب، ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث ضلع خانیوال، اور دیگر رفقائے کرام، قاری عبید اللہ انور صاحب، مولانا اشفاق الرحمان سلفی صاحب، قاری محمد یحییٰ محمدی صاحب آپ پیر محل، جناب مولانا عبداللہ عمیر صاحب، جنرل سیکرٹری ملی لیبر فیڈریشن جنوبی پنجاب، جناب برادرم ندیم صاحب جنرل سیکرٹری مرکزی مسلم لیگ مخدوم پور، اور دیگر علماء کرام سب جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ان کا بھی اور آپ سب آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سب احباب کی حاضری پروردگار قبول فرمائے، اور آپ بھی دعا کریں۔ اتنے دنوں سے جناب مولانا محمد اسلم جرار صاحب کی جو محنت تھی، اور اس محنت کو اللہ نے قبول بھی فرمایا ہے، اور پھر بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی محنت کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ یہ سالانہ کانفرنس ماشاءاللہ ہوتی ہے، اور آپ ہر سال مختلف خطباء کے بیانات سنتے ہیں۔ کبھی آپ میں سے بزرگ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری سب محبت سے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے بیانات سنتے تھے۔ آج ان کا پوتا، ان کی تصویر آج یہاں سٹیج پر موجود ہیں۔ چار چک والوں محبت سے سنو گے نا انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے دعوت یہ فکر رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی آخر الزمان سید الکونین حبیب کبریا احمد مجتبی نیر تابہ شاہ سلطان مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ، سارے بولو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، تو اس نبوت کو کیا عظمت عطا فرمائی، رحمت عالم کو پروردگار نے کیا شان و مقام، رفت، عظمت، حشمت اور شان اور مقام عطا فرمایا کہ پروردگار نے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اوصاف و جمال کو بیان کیا۔ اور لیکن آپ ذرا اس بات پر غور فرمائیے کہ پروردگار نے اپنے محبوب پیغمبر کو نبوت و رسالت ایسی عطا فرمائی کہ جس نبوت و رسالت کی گواہی کے لیے پروردگار نے معجزات عطا فرمائے،
معجزات نبی کی نبوت کی دلیل ہوتے ہیں، معجزات پیغمبر کی نبوت کے لیے برہان ہوتے ہیں، پر اللہ نے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت موسیٰ عیسیٰ روح اللہ تک کسی نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی کو 2 معجزات عطا فرمائے، کسی نبی کو 3 معجزات عطا فرمائے، پر آمنہ کے لال کی نبوت کی باری آئی، اللہ نے سارے معجزات جو آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ و موسیٰ روح اللہ تک پہلے والے نبیوں کو ایک 2 کر کے عطا فرمائے۔ آمنہ کے لال کی نبوت کی باری آئی، اللہ نے سبھی معجزات کو آمنہ کے لال کی نبوت کے دامن میں ڈال دیا۔ سید سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں کہ آپ انابت آدم، آپ استقامت نوح، آپ حلم اسماعیل، علم خلیل، درس ادریس، تنفیس شیس، حقانیت اسحاق، عاقبت بینی یعقوب، نورانیت یوسف، صالحیت صالح، ہدی ہود، حمیت شعیب، لطافت عزیر، شکوہ سلیمان، اندوہ یحییٰ، ایاب ایوب، ذہاب زکریا، امامت ہارون، ایناس الیاس، زہد عیسیٰ، علو موسیٰ، احسانیت لقمان، یہ اللہ نے سارے معجزات جو حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ موسیٰ تک ایک ایک کر کے کسی پیغمبر کو دیے، کسی رسول کو دیے، کسی پیغمبر کو دیے، کسی رسول کو دیے، لیکن وہ سارے معجزات کو اللہ نے جمع کر کے آمنہ کے لال کی نبوت کے دامن میں اکٹھے فرما دیے۔ یہ ایکو والا بھائی، ساؤنڈ والا بھائی ایکو کو بند رکھے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ نے اپنے نبی کو یہ نبوت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، لیکن اس لیے کہ انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہدایت پاتی چلی جائے، انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تعلیمات سے وہ ہدایت پاتی چلی جائے، رشد پاتی چلی جائے، تعلیمات حاصل کرتی چلی جائے، اپنا عقیدہ بدلے، اپنا نظریہ بدلے، اپنے شام و سحر بدلے، اپنے لیل و نہار بدلے۔ یہ تو ہر بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتا ہے۔ کوئی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتا ہے تو اسے یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کی بات کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی ذات پر بھی ایمان لے کر آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھی ایمان لے کر آئے۔ کوئی اللہ کے حبیب سے محبت کی بات کرتا ہے تو اسے چاہیے اللہ کے رسول کی ذات کا بھی ادب کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی ادب کرے۔ کوئی اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کی بات کرتا ہے تو اسے یہ بھی کام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کے خاندان آل بیت سے محبت کرے۔ کوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کی بات کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اصحاب رسول جو پیغمبر کے وفادار ہے، اصحاب رسول جو پیغمبر کے جان نثار ہے، اصحاب رسول جو پیغمبر پہ جان نچھاور کرنے والے ہیں، کہ ان سے بھی محبت کی بات کرے۔ کوئی اللہ کے حبیب علیہ السلام سے محبت کی بات کرتا ہے، اسے چاہیے کہ شام و سحر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھے، مسنون درود پڑھے، صبح شام درود پڑھے۔ ہاں آگے بڑھ کے یہ بات اور یہ دعوت فکر آج 4 چکے روشن ضمیروں کو یہ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، جو اللہ کے حبیب سے محبت کی بات کرتا ہے اسے چاہیے کہ رسول اللہ کی اطاعت کرے، رسول اللہ کی اتباع کرے۔ جو
رسول اللہ کی اتباع کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، جو رسول اللہ کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو رسول اللہ کی اتباع کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن صدیقین سے اٹھائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھائے گا۔ جو اللہ کے حبیب کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنت میں محمد مصطفیٰ کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ سب کہہ دو صلی اللہ، اندر والے بار والے سارے محبت سے بولو صلی اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ میں ان کی بات کروں، اللہ کے حبیب علیہ السلام سے محبت کرنے والے۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 51 ہے، ذرا اس آیت کریمہ پہ غور و فکر کرنا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ ایمان والوں کو جب اللہ کی طرف سے پکارا جائے، رسول اللہ کی طرف سے پکارا جائے، رسول اللہ جس بات کا انہیں حکم دے، رسول اللہ جس کام کرنے کا کہے، تو ایمان والے تو وہ ہے وہ کہے کہ ہم نے سن بھی لیا ہے، ہم نے اس پر اطاعت بھی کی ہے، ہم ماننے والے بھی ہیں، ہم سننے والے بھی ہیں، ہم جاننے والے بھی ہیں، ہم عمل کرنے والے بھی ہیں، ہم نماز اسی طرح پڑھنے والے بھی ہیں جس طرح رسول اللہ نے پڑھی، ہم زکوٰۃ اس طرح دینے والے ہیں جس طرح رسول اللہ نے دی، ہماری شادیاں ایسے جس طرح رسول اللہ نے بتایا، ہماری خوشیاں ایسے جس طرح رسول اللہ نے بتایا، ہماری غمیاں ایسے جیسے رسول اللہ نے بتایا، ہماری تجارت ایسے جیسے رسول اللہ نے بتایا، ہماری معیشت ایسے جیسے رسول اللہ نے بتایا، ہماری سیاست ایسے جیسے رسول اللہ نے بتایا، ہمارے گھر کا ماحول ایسے جیسے رسول اللہ نے بتایا، اور وہ ایسے ہے کہ کامیاب ہے، کامران ہے جو اللہ کے حبیب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی رکھ دی ہے، اور حبیب کبریا کی اطاعت کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت میں داخلہ رکھ دیا، اور اس جنت میں محمد مصطفیٰ کا ساتھ رکھ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پر میں ان کی بات کروں، آپ کا میرا رسول اللہ سے ناطہ اور تعلق اور نسبت کیسی ہے؟ میں ان کی بات کروں ذرا، جو اصحاب رسول ہے، نبی کے ساتھ رہنے والے ہیں، پیغمبر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ اصحاب رسول ہے۔ کون اصحاب رسول ہے؟ گلشن محمدی کے مہکتے پھول اصحاب رسول ہے، آفتاب نبوت کی جل ملاتی کرنیں اصحاب رسول ہے، جن کے دم قدم سے ظلمتیں ضیاء میں بدلتی رہی، جن کے دم قدم سے کفر کے شہر ایمان کے شہروں میں بدلتے رہے، جن کے دم قدم سے ظلمتوں کے شہر عدل و انصاف کے مرکز بنتے رہے، جن کے دم قدم سے وہ بے حیائی کے شہر حیا کے شہر بن گئے، حیا کے پاس ماں بن گئے، جن کے دم قدم جہاں پہ لگتے گئے ایمان کی بہاروں سے فضا معطر ہوتی گئی، جن کے دم قدم جہاں پہ لگتے گئے قرآن و سنت کے پرچم ان شہروں پہ لہراتے گئے، ان بستیوں کے اس لوگوں کے سینوں پہ قرآن و سنت کی روشنیاں جلا بخشتی گئی۔ وہ اصحاب پیغمبر ہے جنہوں نے رحمت عالم سے محبت کا انداز اپنایا۔ کیسا انداز اپنایا؟ سید الکونین سے محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے، اتباع کرنے والے ایک دوسرے سے بڑھ کے ہے۔ میں کس کی بات کروں؟ برار رخ کے سن، وفاؤں کا بادشاہ جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، وفاؤں کا پیکر جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، خلیفہ بلا فصل جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، عفیفہ کائنات کا بابا جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، رحمت عالم کا سسر جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی وہ موقع تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور مرتدین کا فتنہ سر اٹھا چکا ہے، مدعیان نبوت کا فتنہ سر اٹھا چکا ہے، نو اموز لوگ وہ مرتد ہو چکے ہیں، زکوٰۃ کے منکر سر اٹھا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخر
آخری گھڑیاں ایام علالت میں حضرت اسامہ کی قیادت میں لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا. ادھر سید الکونین کی وفات ہو گئی. جناب ابو بکر نے خلافت کی بیعت لینے کے بعد سقیفہ بنو سعدہ سے نکلنے کے بعد جو اعلان کیا کہ میں ابو بکر لشکر اسامہ کی روانگی کا اعلان کرتا ہوں. دیکھ صدیق کی اطاعت نبی، صدیق کی اطاعت مصطفیٰ، صدیق کی اتباع سنت کے ایسے حالات ہیں. جناب عمر کہتے ہیں اے امیر المومنین ابھی اس لشکر کو موقوف کر دیجئے، آپ کے سامنے مدینہ کے حالات ہیں، مرتدین کا فتنہ ہے، مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، مدعیان نبوت کا مسئلہ ہے. آپ ان حالات میں اس لشکر اسامہ کی روانگی کو موقوف کیجئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا جس لشکر کو پیغمبر نے روانگی کا اعلان کیا تھا ابو بکر تنا مدینہ میں لڑنا گوارا کر لے گا، مگر مصطفیٰ کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو ابو بکر بھی روانہ کرے گا. کیوں جی ایسی اطاعت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ پھر دیکھ صحابہ کی اطاعت اور اتباع کا انداز تو دیکھنا. صحیح بخاری میں موجود ہے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کر کے مدینہ پاک میں تشریف لے گئے. اللہ آپ سب کو مدینہ دکھا دے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے کا موقع عطا فرما دے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر درود و سلام پڑھنے کا موقع عطا فرما دے، اللہ آپ کو عمرے کا موقع عطا فرما دے. سید القرین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے. ذرا آپ میری باتوں کو ان حماق و توجہ سے سماعت فرمانا. میں اختصار کے ساتھ اپنی بات کو آگے کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں. صحابہ کی اتباع سنت دیکھ، صحابہ کی اطاعت رسول دیکھ کہ مسجد نبوی میں سید القرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عصر کی نماز ادا فرمائی، اور اس سے قبل 16 سے 17 مہینے اللہ کے رسول علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھاتے رہے. میرے نبی کے دل میں تمنا تھی، سید القرین کی خواہش تھی، رحمت عالم کے دل میں آرزو تھی کہ اللہ ہمیں تعویل کعبہ کا، تعویل قبلہ کا حکم دے اور بیت اللہ کی طرف نہ رخ کر کے ہم نماز ادا کرے. اور اللہ نے تعویل قبلہ کی آیت کو اتار دیا. سید القرین صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جب ادا فرما دی، ان میں سے ادا کرنے والا ایک صحابی وہ مدینہ کے کسی محلے میں جاتا ہے، وہاں جا کے دیکھتا ہے لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے ہیں. یہ آواز لگا کے کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اللہ کے حبیب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی ہے. آپ بھی اپنا قبلہ تبدیل کر دیجئے. صحابہ نے اللہ کے رسول کا ایک فرمان سنا، حالت نماز کے اندر بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف قبلہ موڑ کے رکھ دیا. یہ تھی صحابہ کی اطاعت اور اتباع. اللہ کرے تیرے میرے دل میں بھی رسول اللہ کی اتباع سے پیدا ہو جائے. محبت سے کہہ دو آمین. ہماری تو دعوت بھی یہی ہے. ہم کہتے ہیں جو رسول بات کرتا ہے اپنی طرف سے نہیں کرتا. میرے نبی جو دعوی بات کرتے ہیں وہ رب کی وحی کے مطابق بات کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی. میرا پیغمبر خوشی کی حالت میں بولے تو حق بولتا ہے، میرا پیغمبر غصے کے عالم میں بولے تو حق بولتا ہے، میرے پیغمبر کے چہرے پہ تبسم ہو تو بولے حق بولتا ہے، میرا پیغمبر بدر میں بولے تو حق بولتا ہے، میرا پیغمبر احد میں بولے تو حق بولتا ہے، میرا پیغمبر عذاب میں کھڑا ہو کے بولے تو حق بولتا ہے، میرا پیغمبر خیبر میں بولے تو حق بولتا ہے. میرا پیغمبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا پیغام اللہ کے لیے آج سنتا چلا جا. ہر ایک کی بات میں غلطی ہو سکتی ہے، ہر ایک کی بات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، پر اللہ نے جس کی زبان کی
لیے نکلنے والے ایک ایک بول اور جملے کی رب نے گارنٹی دی ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والی حدیث کی گارنٹی دی ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ ما، اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کتاب دی ہے، قرآن کی مثل حدیث عطا کی ہے۔ کیوں جی دی ہے کہ نہیں دی؟ اور یہی زندگی کے لیے تیرے مشعل راہ ہے، قرآن اور حدیث۔ اور اگر تو قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والا بن جائے، تیری زندگیاں بھی سنور جائے، تیری آخرت بھی سنور جائے۔ یہی محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے۔ ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے۔ آج دنیا میں یہی دعوت پھیل رہی ہے۔ آج پیاسی تھی دنیا، شاید میرے دعوت دینے میں کمی ہو، میرے اکابر علماء کے دعوت دینے میں کمی ہو، دنیا تو پیاسی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن و سنت کی دنیا میں دعوت دیتا ہے۔ آپ نے وہ منظر دیکھا کہ بادشاہی مسجد بھی حیران تھی کہ میرا دامن اتنا بھی بھرے گا۔ آج میرے دامن اتنا بھر چکا کہ مواحد آئے ہیں، مجاہد آئے ہیں، توحید والے آئے ہیں، سنت والے آئے ہیں، قرآن والے آئے ہیں، حدیث والے آئے ہیں، قرآن و حدیث سے محبت کرنے والے آئے ہیں، دلوں کو بدلنے والے آئے ہیں، ایمان کی حلاوتیں پانے والے آئے ہیں، ایمان کی روشنیاں پانے والے آئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت تھی، کیا وہ دعوت تھی؟ قرآن و سنت کی دعوت تھی۔ آؤ آج ہم یہ دعوت دیتے ہیں، دیتے رہیں گے، اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک ہم پہنچاتے رہیں گے۔ ہتھکڑیاں پہننی پڑی، قبول ہے، جیلوں میں جانا پڑا، قبول ہے، لیکن یہ حق کی دعوت ہے، محمد مصطفیٰ کی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، آسمانی دعوت ہے، عرش والے رب کی دعوت ہے۔ جب تک زمین ہے، جب تک زمان ہے، جب تک مخی ہے، جب تک مقا ہے، جب تک فرش ہے، جب تک عرش ہے، جب تک یہ کائنات ہے، اہل حدیث کا بچہ قرآن و سنت کی دعوت دیتا رہے گا، مدینے والے محمد مصطفیٰ کی دعوت کی طرف بلاتا رہے گا۔ آگے سنو، آگے سنو، آگے سنو۔ ختم نبوت کے ہم وفادار ہیں۔ اللہ کرے مولانا نعیم الرحمان صاحب ختم نبوت والا آپ کو ترانہ سنائیں، امید ہے سنائیں گے انشاءاللہ۔ سنو گے نا انشاءاللہ؟ چاسا جانی انشاءاللہ، تو کہنا اگلی باری بھی ٹائم ہونے لے دیو۔ اور ختم نبوت کے ہم نے ہر راستے کو بند کیا ہے۔ کیوں جی عبداللہ سلفی صاحب؟ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ہم نے ختم نبوت کے اگر راستوں کو بند کیا ہے تو آج بھی ختم نبوت کے قانون پر کوئی نقب زنی کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ ہم یہ علماء اہل حدیث اس نقب زنی کے سامنے اس دیوار بن کے کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور ختم نبوت کے پہرے دار بن کے کھڑے ہیں، دفاع صحابہ کی آواز بن کے کھڑے ہیں، مظلوم کشمیریوں کی آواز بن کے کھڑے ہیں، مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن کے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جہاں امت مظلوم و مجبور و اس کی آواز بن کے کھڑے ہیں۔ اور یہ آخری میری باتیں آپ نوٹ کرتے چلے جائیے۔ اللہ کے فضل و رحمت سے یہ دعوت کتاب و سنت کو پھیلانے پہنچانے کے لیے ابتلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس لیے یہ باتیں کی ہے، ہمارے علماء کرام جلسے کی تاریخ طے کرتے ہیں، انہیں سب سے پہلے پریشانی ہوتی ہے کہ اس جلسے کی منظوری کیسے ملے گی، اجازت کیسے ملے گی۔ اللہ کے فضل سے آپ کے یہ بھائی الحمدللہ زندہ ہے، انشاءاللہ کوئی اہل حدیث کسی جگہ جلسہ کروائے گا ہم اجازت بھی لے کر دیں گے، اور انشاءاللہ کسی اہل حدیث کے ساتھ اگر ظلم ہوگا ہم انشاءاللہ اس کا ساتھ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ دو گے کہ نہیں دو گے انشاءاللہ؟ اور اپنے اہل حدیث بھائیوں کو، اپنے اہل حدیث بھائیوں کو کسی کے ہاتھوں لٹنے بھی نہیں دیں گے، لٹنے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے وفادار تھے،
آپ کے وفادار رہیں گے۔ یہ سٹیج اور یہ عزت کتاب و سنت کی وجہ سے ملی ہے، اور اس سے اگر ہم کتاب و سنت کی دعوت دیتے رہیں گے یہ عزتیں برقرار رہے گی۔ اگر میں اپنے کتاب و سنت کے مشن سے بے وفائی کریں گے اللہ عزتیں چھین لے گا۔ بڑے لوگوں کو دیکھا، عزتیں تھی، عروج تھا، وقار تھا، اسٹیج بھی تھے، جلسے تھے، جلوے تھے، لیکن مشن کتاب و سنت سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے بڑے سٹیج چھن گئے۔ لیکن انشاءاللہ ہم اس بات کا آپ سے عہد کرتے ہیں کتاب و سنت کی دعوت کے لیے آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے، آپ سے وفا کریں گے، آپ سے وفا چاہیں گے۔ اور یاد رکھیے یہاں کی بات نہیں، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا علماء اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر کتاب و سنت کے آئین کے لیے بھی ترمیم کروائیں گے، ختم نبوت کے 1974 کے آئین کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اور ان اسمبلیوں سے اصحاب رسول کا بل بھی پاس ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح کل علامہ شامل ظہیر اسم کھڑا تھا، سپریم کورٹ میں کھڑا تھا، اور خالد جوید سندھو کھڑا تھا، مرکزی مسلم لیگ کا صدر کھڑا تھا، مولانا فضل الرحمان تھا، دینی قیادت تھی، انشاءاللہ اسی طرح قانون ختم نبوت کا ہم دفاع کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے۔ آپ بھی ہاتھ اٹھا کے کہو کہ ختم نبوت کے قانون کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ختم نبوت کے قانون کا بھی دفاع ہوگا، شاعر اسلام کا بھی دفاع ہوگا، مساجد کا بھی دفاع ہوگا، مظلوم کشمیریوں کی بھی بات ہوگی، مظلوم فلسطینیوں کی بات ہوگی، مظلوم امت کی بھی بات ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والا دور جس طرح مولانا عبداللہ عمیر صاحب فرما رہے تھے یہ مایوسیوں کا دور نہیں ہے، نوید سحر لیے ہر صبح طلوع ہو رہی ہے، مایوس نہ ہوا کرو، مایوسیوں کے بادل چھٹنے والے ہیں۔ اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرائے گا، نظام مصطفیٰ کا پرچم لہرائے گا، کشمیریوں کو آزادی کے لیے سورج کا سویرا ہوگا، مظلوم فلسطینیوں کے لیے آزادی کا سورج سویرا کرے گا، اللہ قبلہ اول کو بھی آزاد کرے گا، اور اللہ مظلوم فلسطینیوں کو بھی اسرائیل کے پنجہ استبداد سے نجات دلائے گا۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں، تبھی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کے کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اقبال اس قوم کے جوانوں کو پیغام دیتا تھا، تیمی تیرے مار کا اراؤں میں لٹتے کبھی خشکیوں میں، کبھی دریاؤں میں، دیازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نامہ نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی ازا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وآخر دعوانا